اللہ کیا فرق پڑ جاتا تھا اگر میں اس دنیا میں نہیں آتی تھی؟ اللہ کیا ہو جاتا تھا اگر تو مجھے نہیں آزماتا؟ اللہ تو نے مجھے ایسی دنیا میں کیوں بھیجا؟ مجھے اللہ میں کب تک ایسی زندگی جیوں؟ اللہ بس مجھے اپنے پاس بلا لے تو، بس مجھے اور نہیں جیا جاتا اس دنیا میں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زندگی گلزار ہے۔ تو آج وہ ویڈیو آ گیا ہے جو بے صبری سے لوگ انتظار کر رہے تھے، جو میرے سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے بہت ریکویسٹ کی ہے کہ تہجد کی نماز کا طریقہ بتائیے۔ بہت لوگوں نے مجھے دعا کرنے کے لیے بھی کہا ہے، تو میں نے سب کے لیے دعا مانگی ہے، سب کے لیے میں نے دعا کی ہے۔ اور ایک بہن جو بہت ریکویسٹ کر رہی تھی، وہ بہن کی ریکویسٹ پہ آج یہ ویڈیو بنا ہے۔ تو آج کا ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا، اور تھوڑا سا لمبا ضرور ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے دعا مانگتی ہوں اور کس طریقے سے دعا مانگتی ہوں۔ یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرح سے دعا مانگی جاتی ہے، تو پلیز ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل ہم جو ہماری فرض نمازیں، سنت نمازیں پڑھتے ہیں، بالکل ہمیں ویسے ہی پڑھنی ہے۔ یہاں پہ طریقہ کوئی الگ نہیں ہے، یہاں پر صرف نیت ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم فرض نماز پڑھتے وقت فرض نماز کی نیت باندھتے ہیں، سنت پڑھتے وقت سنت نماز کی نیت باندھتے ہیں، اسی طرح سے ہم تہجد پڑھتے وقت تہجد کی نیت باندھیں گے، اور اسی طرح سے نماز پڑھیں گے جس طرح سے ہم ہماری باقی کی فرض نمازیں، سنت جو باقی کی نوافل ہوتی ہے اس طرح سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جب جیسا ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ نیت باندھیں گے، آپ ثنا پڑھیں گے، الحمد پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، اسی طرح سے تہجد میں بھی یہی پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں کوئی الگ نہیں ہوتا، آپ کو کوئی الگ قرآن کی کوئی اسپیشل کوئی آیات پڑھنی نہیں ہوتی، کوئی اسپیشل سورہ پڑھنا نہیں ہوتا، اس میں کوئی وظیفہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر آپ نارملی پورے سکون کے ساتھ آپ کی جو فرض نمازیں ہیں اسی طرح سے پڑھیے۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں تہجد پڑھنے کا وقت۔ ہم کس وقت تہجد پڑھیں؟ تہجد آپ عشاء کی نماز کے بعد، آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ کی عشاء کی نماز ہو جائیں، آپ کی نماز میں جو آپ عشاء میں جو بھی آپ کی سنتیں، فرض، نوافل آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی وقت سے عشاء کے فوراً بعد تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، اور فجر کی جو اذان ہوتی ہے نا، اس سے 10 منٹ پہلے تک آپ کو تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ تہجد کے لیے ہمیں سونا پڑتا ہے، سو کر اٹھنا پڑتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے یہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سوئے اس کے بعد اٹھے، اس کے بعد ہی آپ نماز ادا کریں۔ افضل یہ ہے کہ آپ اپنی گہری سے گہری نیند کو قربان کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہاں پر اس کی فضیلت ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے فرض نہیں ہے کہ آپ کو سونا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ کو سونا فرض نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو عشاء کے بعد تہجد کی 2 رکعت پڑھ کر دعا کر کے سو سکتے ہیں، اس طرح سے بھی آپ تہجد گزار ہو جائیں گے، اس طرح سے بھی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہاں پر لوگ سونے کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، میں آپ کو سمپل سمجھاتی ہوں، آخری حصہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کہ جو ہماری آدھی رات گزر جاتی ہے، آدھی رات کب ہوتی ہے؟ 1 بجے، 2 بجے، 12، 1، 2 بجے تک تو آدھی رات ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جو رات گزرنا شروع ہوتی ہے وہ فجر کی طرف جاتی ہے۔ تو ہمارا جو رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے نا، وہ 3، 3:30، 4 بجے، یہ 2 گھنٹے میں بس یہ 1 گھنٹے میں آپ سمجھیے کہ آپ کا رات کا آخری حصہ شروع ہو گیا ہے، اور فجر کا آپ کی جو مقامی اذان ہوتی ہے نا فجر کی، اس اذان کے ٹائم سے آپ کمپیئر کر لیجئے کہ آپ کی اذان اگر 5 بجے ہو رہی ہے، کہیں 5:30 کو ہو رہی ہے، تو اس حساب سے ایک آدھے گھنٹے پہلے تک کا ٹائم رکھ لیجئے آپ۔ اگر 5 بجے آپ کی فجر کی نماز ہو رہی ہے، تو آپ یہاں پر 4:30 تک کا وقت رکھ لیجئے، 3 بجے سے 4:30 تک کا وقت رکھ لیجئے، اور اس بیچ اٹھ کر آپ تہجد ادا کیجئے۔
ٹھیک ہے، یہاں پر اس کی فضیلت اس لیے آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ پیاری چیز اس کی نیند ہوتی ہے، اور نیند سب سے زیادہ میٹھی، اتنی آرام دہ نیند انسان کو رات کے آخری حصے میں آتی ہے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب 3-4 بجے اٹھنا پڑتا ہے، تو بہت مشکل ہوتا ہے، بہت گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ جب ایک بندہ اس کی ضرورت مانگنے کے لیے یا اللہ سے باتیں کرنے کے لیے جب وہ اس کی نیند کو قربان کر کے اٹھتا ہے، اس کے نرم نرم بستر کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اپنی نیند کو قربان کیا۔ اسی لیے یہاں پر رات کے آخری حصے میں اٹھنے کو افضل کہا گیا ہے۔ بس یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا ہو تو میں آپ کو اب بتاؤں گی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اور جو یہ 2 سجدوں کے بیچ کی دعا ہوتی ہے نا، بہت طاقتور ہوتی ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ جو 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا مانگی جاتی ہے نا، وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور میں اکثر جو بھی میری بات مجھے اللہ تعالیٰ سے منوانی ہے، میں نا اس وقت میں بیٹھ جاتی ہوں 2 سجدوں کے بیچ میں نا، میں بیٹھ جاتی ہوں کہ اب تو مجھے یہ دعا قبول کروانی ہی ہے۔ میں دل کی ہر ایک بات اللہ تعالیٰ سے اس وقت کہہ دیتی ہوں۔ یہ بہت طاقتور وقت ہوتا ہے، اور ہم بہت قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں پر میرا بچپن سے میرا معمول رہا ہے، جب سے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ میں بھی دعا مانگی جاتی ہے، تو میں ہمیشہ استغفار پڑھتی ہوں، اور میرا استغفار یہ ہوتا ہے، اللہم مغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات۔ ٹھیک ہے، میں یہ استغفار پڑھتی ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، میں دنیا کے جتنے بھی مومن ہیں ان کے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے میں مغفرت مانگتی ہوں۔ تو اس طرح سے جب ہم دوسروں کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے حق میں وہ دعا قبول فرماتے ہیں، تو اس طرح سے میں سب کے حق میں مغفرت مانگتی ہوں۔ تو اس طرح سے آپ بھی دعا کریے، اور ہر دن دعا مانگیے۔ دیکھیے، صرف اللہ تعالیٰ جو نمازی ہوتے ہیں صرف انہیں کی دعا اگر اللہ تعالیٰ قبول کرتے تو کیا بات ہوتی نا۔ اللہ ناانصافی نہیں کرتے، اللہ کو عبادت گزاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا مانگنے کے لیے آپ کو نماز ہی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی ہے آپ لوگوں کو کہ تو تہجد پڑھے گی تبھی میں تیری دعا قبول کروں گا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میری پیاری پیاری بہنوں۔ جتنے بھی میری بہنوں نے سچ بتا رہی ہوں، جب میں کمنٹس دیکھ رہی تھی نا، میرا دل اتنا اداس ہو گیا کہ یا اللہ، اس دنیا میں کتنی بہنیں اس طرح سے پریشان ہیں، کتنے لوگوں کو اتنا غم دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ، یہ سب لوگ بس تیری ایک کن فیکن کے انتظار میں ہیں کہ کب تو ان کی دعائیں قبول کرے گا، ان کی زندگی بدل دے گا۔ تو میں نے دعا کی کہ اللہ بس ان کی دعاؤں کو تو اسی وقت قبول کر لے، اور جس طرح سے تو نے میری زندگی بدلی ہے نا، اس طرح سے اس سے بھی زیادہ ان کو یہ ساری خوشیاں دے، یہ سارا سکون عطا کر اللہ۔ تو سچ میں بتا رہی ہوں، مجھے بہت دکھ ہوا، اور صبر رکھیے، آپ سب لوگ صبر رکھیے، جتنے بھی لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو اللہ سے مانگ کر تھک گئے ہیں، تو پلیز نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا۔ شیطان آپ کو مایوسی کی طرف لے کر جائے گا، اللہ کے واسطے کبھی مایوس نہ ہونا۔ میں اپنا وقت سناتی ہوں آپ کو، تھوڑا سا میری بات بتاتی ہوں کہ جب چاروں طرف سے میرے اوپر مصیبتیں تھیں، چاروں طرف سے مجھے یہ سب کچھ سننا پڑ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت بنایا، بالکل اللہ کی ہر مخلوق خوبصورت ہے، بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے۔ جو دنیا والوں نے جو بنا لیا ہے نا کہ اگر کوئی لڑکی اگر گوری نہ ہو، اس کا رنگ اگر صاف نہ ہو تو وہ خوبصورت نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے بہت پیارا رنگ دیا ہے، میں اس سے سیٹسفائی ہوں، مگر دنیا سیٹسفائی نہیں ہے اس سے۔ تو لوگ میرے رنگ پہ انگلی اٹھاتے تھے اور میں بہت سٹریس ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے پمپلز ہو جاتے تھے۔ وہ پمپلز کی وجہ سے اب ہم ساری لڑکیاں جب پمپل آتا ہے تو فوراً ہاتھ لگا دے، اس کی وجہ سے مجھے ڈارک اسپاٹس ہو جاتے تھے۔ تو میرا چہرہ کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں میں ایک طرح سے بہت گندا لگتا تھا، تو لوگ بہت نام لگا کر چلے جاتے تھے، کچھ لوگوں نے بیماری کا نام دیا، جس کی وجہ سے میرے 2 رشتے ٹوٹے ہیں آلموسٹ میری شادی کی ڈیٹ فکس ہونے تک۔ ایک میں تو میرا رسم بھی ہو گیا تھا، شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ جب 2 بار ایک لڑکی کا رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو گھر والے کہیں نہ کہیں لوگوں کی دنیا کی باتوں میں آ گئے تھے، آلموسٹ میرے 25 سال ہو گئے تھے، تب بھی میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے سے جو کم عمر کی لڑکیاں ہیں ان سب کی شادیاں ہو رہی تھی، تو اس لحاظ سے گھر میں بھی بہت زیادہ ایک طرح کا ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ شاید میں بہت بڑی غلطی ہوں جو میں پیدا ہو گئی تھی۔ تو گھر والوں کا برتاؤ بہت بدل گیا تھا۔ تو جو میں نے جو 6 مہینے مجھے لگے، 6 منتھس، میں نے جو ضد میں میں نے جو عبادتیں کی ہیں نا، میں قرآن کو میرے سینے سے لگا لگا کر میں روتی تھی اور قرآن سے باتیں کرتی تھی کہ اے قرآن، تو پوری دنیا کو شفا دینے والی، سب کے لیے تو رہنمائی ہے، تو میری بھی رہنمائی کر دے، مجھے بس اس دلدل سے، اس دوزخ سے نکال دے۔ میں ایسے باتیں کیا کرتی تھی، میں اذان کا انتظار کرتی تھی کہ کب اذان ہوگی، کب میں اللہ سے باتیں کروں، کب میں رو لوں۔ تو ایسا وقت آ گیا تھا میری زندگی میں، اور تہجد نے ہر بار میں بول رہی ہوں نا، ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گی، میں سینہ ٹھوک کر بولوں گی کہ تہجد نے میری ہر دعا کو قبول کرایا ہے۔ جب میں نے ضد میں آ کر جب میں نے اب تو مجھے یہ دعا قبول کرانی ہے، اب تو مجھے یہ سب کچھ چاہیے، اس وقت تہجد نے میرا سہارا بنا ہے۔ اور میں ہر بار تہجد پڑھتی تھی اور چھپ چھپ کر پڑھتی تھی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں تہجد پڑھتی ہوں۔ اس طرح سے دنیا سے چھپ کر میں اڑتی تھی، میں تہجد پڑھتی تھی، اور 2 سجدوں کے بیچ میں جو روتی تھی اس وقت، کہ بس سمجھے کہ میں بس اللہ کو یہ کہتی تھی کہ اللہ کیا ضرورت تھی مجھے دنیا میں لانے کی؟ اگر میں دنیا میں نہیں بھی آتی تو کیا فرق پڑ جاتا تھا؟ اگر تو مجھے نہ آزماتا تو کیا فرق پڑ جاتا تھا اللہ؟ تو بس میں ہر بار اللہ سے یہ اس کی محبت کی دعائیں دے کر دعا کرتی تھی کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا، تو مجھے کیسے رلا سکتا ہے؟ تو میرا اللہ ہے نا، تو مجھے کیسے رلائے گا اللہ؟ اب مجھے سب کچھ چاہیے۔ میں ہر ایک کی شکایتیں کر کے اللہ سے دعائیں کرتی تھی، اور اللہ نے میری دعائیں قبول کی۔ آج مجھے وہ سب کچھ عطا کیا، جو میں نے مانگا ہے، وہ دعاؤں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ میں آج سکون کی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو امید ہے، یقین ہے کہ آپ سب کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کریں گے، اور انشاءاللہ سب لوگ ایک دن میرے ویڈیوز پر آ کر اپنی زندگی کی جو خوشیاں ہیں وہ شیئر کریں گے۔ میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور اللہ کرے آپ سب کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے۔ اللہ کے پاس کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، ہر چیز آپ کو وقت پہ ملے گی۔ جب آپ کا وقت آئے گا، جب آپ کے لیے جو چیز صحیح ہوگی اسی وقت آپ کو ملے گی۔ تو صبر کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس صبر کا پھل ضرور دیں گے۔ دنیا کی باتوں کو دل پہ مت لگائیے گا۔ اگر کسی بات سے تکلیف بھی ہو گئی تو اللہ کے سامنے شکایت کریے، اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا نہیں ہے اس دنیا میں۔ اور پلیز اپنی دعاؤں میں اس بہن کو بھی یاد رکھیے، سب کے لیے دعائیں کریے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ایک دن ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی کوشش، اللہ نے مجھے موقع دیا کہ آپ سب کے لیے میں کچھ اچھا کر سکوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ